لیلۃ القدر میں کرنے کی 5 چیزیں، اور اس رات میں جو بہت اہم رات ہے، جس رات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اس کی فضیلت بتا دی۔ باقی اس کے علاوہ جو راتیں ہیں، شب برات ہے، شب معراج ہے، اور بھی دیگر راتوں میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر لیلۃ القدر کی وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں اس کی فضیلت بتائی ہے۔ اور یہ وہ رات ہے، اس رات میں مکہ و مدینہ میں جو لوگ گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، جو لوگ جا کے وہ رہ کر آئے ہوں وہ دیکھ سکتے، اس رات میں لوگ خوب جو ہے تیاری کر کے آتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، عبادت کرتے، رات تک خوب عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، رونا دھونا، اتنی زیادہ عبادت چل رہی ہوتی ہے، دیکھنے والا حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا ہے۔ تو وجہ اس کی یہ کہ اس رات کی فضیلت خود قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہزاروں مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہے۔ اس رات میں جو آدمی عبادت کر لے گا، جو آدمی نماز پڑھ لے گا، جو آدمی قرآن کی تلاوت کر لے گا، جو آدمی اس رات کو پا لے گا، جو آدمی اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا کر لے گا، جو آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، 2-4 آنسو بہا لے گا، سجدے میں کھڑے ہو کر، قیام میں، رکوع میں، جس حالت میں بھی ہو عبادت کرتے ہوئے فرشتوں کو پایا جائے گا، تو اس نے گویا کہ 63 سال 4 مہینے کی عبادت اس نے جو ہے لگاتار کی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے زیادہ افضل عبادت اس مہینے کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ یعنی ایک رات کی عبادت کرنے والا، اس نے گویا کہ 1000 سال تک جو ہے وہ عبادت میں کھڑا رہا، نماز پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، سجدے میں پڑے ہوئے دعائیں کرتا رہا، سجدے میں پڑے ہوئے تسبیحات پڑھتا رہا، بیٹھ کے، کھڑے ہو کر، یعنی اس حیت میں اس کے لیے 1000 سال 63 سال کی عبادت اس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جس رات میں سلامتی، رحمت، برکت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نازل ہوتی ہے۔ خود جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، لوگوں کے دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے گواہی دیتے ہیں، لوگوں کو رونے کے اوپر آمین کہتے ہیں، اور جو لوگ ارادہ کرتے ہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری ضروریات زندگی کو پورا کر دے، اور ہم آئندہ عہد کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہے، اور فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اور یہ سلامتی کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ اس رات میں سورج کی کرنیں بھی جو ہے، جب لیلۃ القدر کی رات ہو تو سورج کی کرنوں میں گرمی نہیں ہوتی، سورج کی کرنیں بالکل صاف شفاف نظر آتی ہے۔ اور یہ وہ رات ہے، اس رات میں زیادہ تر عبادت کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے، اور دیگر جو دنیاوی زندگی کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑانا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو جتنا اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کی فضیلت کے بارے میں خود قرآن نے گواہی دی ہے۔ ایک میں گواہی دوں، ایک آپ گواہی دے، دنیا کا کوئی شہنشاہ گواہی دے، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا آدمی گواہی دے، دنیا کا کوئی بادشاہ گواہی دے، کوئی وزیر اعظم گواہی دے، کوئی صدر گواہی دے، ایک کوئی اور آدمی گواہی دے، دنیا کا نامور مالدار تجارت تاجر بزنس مین گواہی دے، ایک اللہ تعالی خود گواہی دے کہ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کرو گے تو ہزاروں مہینوں سے زیادہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کے ثواب لکھے جائیں گے۔ اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں رحمتیں، برکتیں، الفتیں، محبتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں اور جنت کے فیصلے، جہنم سے خلاصی کے فیصلوں کا اعلان ہوتا ہے، یہ سب چیزیں نازل ہوتی ہیں، اور خود جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار لے کر آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں اس رات کو 24، 23
21، 23، 25، 27 اور 29 شب، یہ جو 5 راتیں ہیں تاخرات، اس رات میں عبادت کر لے. اس راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی ہو سکتی ہے. اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ تمام 10 راتیں ہی جاگے اور تمام 10 راتیں جاگ کر عبادت کرے. ان راتوں میں سے کوئی ایک رات تو اس کو لیلۃ القدر کی مل ہی جائے گی انشاءاللہ.